پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں کوئٹہ میں چمن میں زلزلہ کب آئے گا، کیسے آئے گا، کیا بنے گا، کیا نہیں بنے گا، اس سلسلے میں آپ حضرات سے دو چار باتیں میں عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت جو آپ کا میڈیا ہے، سوشل میڈیا، اسی طریقے سے الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا، ایک خبر کو بہت زیادہ زور اور شور کے ساتھ عام کیا جا رہا ہے کہ بھئی بلوچستان میں اور چمن میں خطرناک قسم کا اور تباہ کن قسم کا زلزلہ آ سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو، ہمارے اس ملک پاکستان کو اور امت مسلمہ کو اس طرح قدرتی آفات سے اور اپنی طرف سے آنے والی مشکلات سے اللہ ہم سب کی اور امت مسلمہ کی حفاظت فرما دے۔ بہت سارے لوگ اس حوالے سے سوالات کر کے، پوسٹیں ادھر ادھر کر کے 30 ستمبر سے 2 اکتوبر تک یہ ہے کہ زلزلہ چمن میں بلوچستان میں آ سکتا ہے اور اس کی پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں۔ اس قسم کا ایک خوف اور ہراس کی کیفیت ہے کہ بھی لوگ اس حوالے سے پریشان ہیں۔ وجہ ان تمام چیزوں کی کیا بنی ہے؟ ایک سائنسدان کی پیشن گوئی اس کی وجہ بنی ہے کہ انہوں نے پیشن گوئی کی ہے کہ بھی چمن فالٹ لائن جو ہے اس کے اوپر اس طریقے سے جو ہے وہ زلزلہ یہ آ سکتا ہے ان تاریخوں کے اندر۔ اب یہ جاننا ضروری ہے کہ بھئی یہ جو چمن فالٹ لائن ہے یہ کیا ہے؟ یہ جو چمن فالٹ لائن ہے یہ جنوبی ایشیا کی سب سے طویل اور سب سے بڑی فالٹ لائن ہے جو 900 کلومیٹر کے طویل ترین رقبے پر افغانستان اور پاکستان کے درمیان توسیع کرتی ہے۔ یہ افغانستان کے ہندوکش پہاڑوں سے شروع ہو کر بلوچستان کے جنوب مغربی حصوں تک اختتام پذیر ہوتی ہے، اور ماضی کی تاریخ کو اگر ہم دیکھیں تو اس فالٹ لائن کے اوپر یہ ہے کہ 4 سے 5 مرتبہ شدید ترین قسم کا زلزلہ وجود میں آیا ہے، اور اسی طریقے سے یہ پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے۔ تقریباً 1892 میں چمن میں 6.6 شدت سے زلزلہ آیا تھا، 1931 میں 7.1 کی شدت سے، 1935 میں کوئٹہ میں 7.7 کی شدت سے، اور 1978 میں نوشکی کے علاقے میں 7.7 کی شدت سے، اور 2013 میں آواران کے علاقے میں 7.7 کی شدت سے زلزلہ آیا تھا، جس میں بہت زیادہ نقصان ہوا تھا اور بہت زیادہ لوگ لقمہ اجل بھی بنے تھے، اور جانی اور مالی نقصان یہ اس قسم کا جو ہے یہ ہوا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں اکتوبر کا جو مہینہ ہے اس کی ویسے بھی کافی لمبی تاریخ ہے زلزلوں کے حوالے سے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ بھئی اکتوبر کے مہینے میں ہی زلزلہ آئے گا۔ وہ کسی بھی وقت اللہ کی طرف سے جب حکم ہوتا ہے تو اس طریقے سے جو ہے وہ اللہ پاک کا ایک نظام ہے، اس نظام کے تحت اللہ کے حکم سے زلزلہ وجود میں آ جاتا ہے اور اسی طریقے سے زلزلہ آ جاتا ہے۔ دنیا اپنی تمام تر ترقی اور تمام تر مادی اور ٹیکنالوجی ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے اس چیز کی صحیح طریقے سے پیشن گوئی کرنے سے عاجز ہے۔ ہر قسم کی مشینری عاجز ہیں کہ بھئی یقینی طور پر اس وقت میں، اس علاقے میں، اس حصے میں اس طریقے سے زلزلہ آئے گا۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ہی سب کچھ ہوتا ہے، یہ ہے کہ اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے، اور اس قسم کے افواہوں کے اوپر اور اس قسم کی باتوں کے اوپر یقین کرنا اور اس سے ڈرنا اور اس سے گھبرا جانا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک سے خیر اور عافیت مانگنی چاہیے۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکات میں اور ترمذی شریف میں حدیث شریف میں ارشاد فرمایا ہے کہ تقریباً 15 قسم کی چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ 15 قسم کی چیزیں وجود کے اندر آئیں گی اور اس کے اوپر لوگ عمل کرنا شروع کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت پھر تم کیا کرو؟ انتظار کرو تیز اور تند ہواؤں کی، اس وقت تم انتظار کرو طوفانوں کی، آندھیوں کی، اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اس عذاب کی کہ بھئی زمین میں پھر تم دھنسے جاؤ گے، زلزلے آ جائیں گے۔ یہ 15 چیزیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مال غنیمت کو دولت سمجھا جانے لگے، دوسرے نمبر پر فرمایا کہ جب زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے، تیسرے نمبر پر فرمایا کہ علم کو دین کے علاوہ کسی اور غرض کے لیے سکھایا جانے لگے، مرد بیوی کی اطاعت کرنے لگے،
ماں کی نافرمانی کی جانے لگے، دوستوں کو قریب کر کے اور باپ کو دور کیا جانے لگے، مسجدوں میں شور اور غل کیا جانے لگے، قوم کی جو سرداری ہے وہ فاسق شخص کرنے لگے، قوم کے لیڈر اور اسی طریقے سے قوم کے سردار یہ کمینے اور رذیل قسم کے شخص ہوں گے۔ اسی طرح آدمی کی تعظیم اور آدمی کی عزت اس کے فتنے سے اور اس کے شر سے، اس شر کے ڈر کی وجہ سے کیا جانے لگے۔ اسی طرح جب گانوں کا رواج عام ہو جائے، جب موسیقی کا دورہ ہو جائے، جب شرابیں کھلے عام پی جانے لگیں، جب امت کے پچھلے لوگ اگلے لوگوں کے اوپر لعن اور طعن کرنے لگے، ان کے اوپر لعنت کرنے لگے اور ان کو برا بھلا کہنے لگے، تو پھر یہ جب 15 قسم کی باتیں ہوں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر عذاب آئے گا اور پھر تم عذاب کا انتظار کرو، پھر تم تیز اور تند ہواؤں کا انتظار کرو، پھر تم اس بات کا انتظار کرو کہ زمین کے اندر تمہاری شکلیں اللہ پاک مسخ کر کے تمہیں دھنسا دیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرما دیں ان تمام قسم کی چیزوں سے، ان تمام قسم کی خرابیوں سے کہ جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ لیکن ناظرین، یہاں پر ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جب زلزلے، اسی طرح قدرتی آفات، اسی طرح طوفان، یہ چیزیں جب وجود میں آ جاتی ہیں تو پھر لوگوں کا جو ذہن ہے، لوگوں کا ذہن دو قسم کے انتہاؤں کی طرف جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ لبرل قسم کے لوگوں کی طرف، اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ بعض مذہبی قسم کے لوگوں کی طرف۔ اب دونوں قسم کے جو لوگ ہیں ان کا جو نظریہ ہوتا ہے، ان کا جو تبصرہ ہوتا ہے وہ اس قسم کا ہوتا ہے کہ جو لبرل قسم کے لوگ ہیں ان کا تو کہنا یہ ہے کہ بھئی اگر زلزلہ آ گیا، اگر اللہ کی طرف سے کوئی کیا کہتے ہیں اس کو طوفان آ جائیں، کوئی اسی طریقے سے آندھی آ جائیں، کوئی سمندری طوفان آ جائے، تو یہ کوئی اس طریقے سے عجیب اور غریب بات نہیں ہے، یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے، بلکہ یہ فطرت اور نیچر کے اندر اس طریقے سے ہے کہ بھئی اس طریقے سے ہوگا۔ اس کے اندر انسان کی کسی عمل کا، ان چیزوں کا اس کے اندر کوئی دخل نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی اس کے اندر دخل نہیں ہے۔ اب اگر کوئی عذاب آ جائے، اب اگر کوئی طوفان آ جائے، اب اگر کوئی اسی طریقے سے آندھی آ جائے اور وہ تباہ کاریاں کر کے جائے اور نقصان کر کے جائے، تو لبرل قسم کے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس میں انسان کے عمل کا کوئی دخل نہیں ہے، لہٰذا یہ ایک فطرت ہے، یہ ایک نیچر ہے کہ اسی طریقے سے ہونا تھا اور اب یہ ہے کہ وہ ہو گیا، نہ کسی توبہ کی ضرورت ہے، نہ کسی استغفار کی ضرورت ہے، نہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ بھی کیا ہوا، زمین کو اگر آپ کیا کریں گے، زمین سے اگر آپ تیل نکالیں گے، زمین سے اگر آپ کوئلہ نکالیں گے تو ظاہر بات ہے زمین کے اندر ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے، اور جب وہ خلا پیدا ہو جاتا ہے تو وہ خلا نہیں رہتا، بلکہ اس خلا نے پر ہونا ہے۔ ایک دو پہاڑ بھی اگر اس کی طرف کھسک کے آ جائیں تو پھر کیا ہوگا، وہ پلیٹیں ہل جائیں گی اور ہل کر جو ہے وہ اسی طریقے سے ایک ارتعاش کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ تو اس کے اندر تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آدمی کیا کریں، استغفار کریں، یا آدمی جو ہے وہ توبہ کریں، یا اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ اگر گلیشیئر پگھل جائے اور پگھل کر وہ سارا برف کا جو پورا ایک پہاڑ کا سسٹم ہے وہ آ کے سمندر کے اندر جو ہے وہ لگ جائے، تو ظاہر بات ہے جب اتنا سارا گلیشیئر کا بڑا حصہ سمندر کے اندر آ کر لگے گا تو پانی کے اندر ایک طغیانی کی کیفیت ہوگی، اور وہ پانی پھر موجے مارے اور موجے مار کر وہ پانی باہر کی طرف نکلے گا، تو جو قریب کے لوگ ہیں، جو قریب کی آبادیاں ہیں، وہ اسی سے بہہ کے جو ہے وہ چلی جائیں گی، لوگ جو ہے وہ اسی طریقے سے مر جائیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک فطرت کا مسئلہ ہے، اس میں بندے کو اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی، استغفار کرنے کی، دعا مانگنے کی، عبادت کرنے کی، اس میں کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ذہن لیبرل لوگوں کی طرف جاتا ہے، اس انتہا پہ جاتا ہے زلزلے کے بعد۔ دوسرا کیا ہے، دوسرا یہ ہے کہ بعض مذہبی قسم کے جو لوگ ہیں ان کا کہنا کیا ہوتا ہے، ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہر آفت جو ہے، جو بھی آئے، جو بھی طوفان آئے، جو بھی زلزلہ آئے، اللہ کی طرف سے جو بھی اسی طریقے سے آفت آتی ہے، وہ ہر آفت کو گناہ کا نتیجہ قرار دیتے ہیں، ہر آنے والی آفت کو گناہ کا نتیجہ قرار دیتے ہیں، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ نہ لبرل قسم کے لوگوں کا اس طریقے سے کہنا ٹھیک ہے کہ بھئی کسی قسم کے توبہ استغفار کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ اس قسم کے بعض جو مذہبی قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کا کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے کہ بھئی ہر آفت ہر گناہ کا نتیجہ، اس طرح نہیں ہے۔ بلکہ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، شریعت کا مطالعہ کرتے ہیں، بہت ساری مثالیں اس طریقے سے موجود ہیں کہ بھئی ہر آنے والی آفت یہ ہے کہ گناہوں کا نتیجہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ساتھ جو نیک قسم کے لوگوں کے اوپر بھی اللہ کی طرف سے اس طریقے سے عذاب جو ہے وہ آئے ہیں۔ آپ دیکھیں
मदीना मुनव्वरा में हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला को दौर खिलाफत है, लेकिन क़हत पड़ गया वहाँ पे। इसी तरह मदीना मुनव्वरा में ताउन की बीमारी फैल गई, और वो ऐसी ख़तरनाक किस्म की बीमारी थी कि तारीख़ में लिखा है कि 25,000 सहाबा और ताबिईन लुक़मा अजल बने। हालांकि उस वक़्त सहाबा मौजूद थे, तो सहाबा से ज़्यादा नेक और कौन हो सकते हैं, सहाबा से वली ज़्यादा वली और कौन हो सकते हैं। तो ये बात नहीं है कि भाई हर आने वाली आफत जो है ये गुनाहों का नतीजा, बल्कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मंशा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी है कि वो जिस तरीके से चाहे, वो जिस वक़्त चाहे, बग़ैर किसी सबब के अल्लाह पाक हर चीज़ को करने के ऊपर कादिर हैं। अगर ज़लज़ले आना अल्लाह पाक की तरफ से मुक़र्रर हो, अगर तूफ़ान का आना मुक़र्रर हो, अगर किसी और किस्म के अज़ाब का, तो उसके लिए असबाब की ज़रूरत नहीं होती, उसके लिए क़ियास आराइयों की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ये अल्लाह की मंशा के मुताबिक है। ये बात नहीं है कि ज़मीन की प्लेटें जो है वो हिल गई तो इसी तरीके से एक दो पहाड़ हिल जाएंगे, और जो एक दो पहाड़ हिल जाएंगे तो फिर ज़मीन जो है वो हिल जाएगी। लोगों में इस किस्म का मनफी खौफ और हरास फैलाने की ज़रूरत नहीं है। मीडिया के जो लोग हैं उनको भी अल्लाह पाक समझ अता फ़रमाए कि इस किस्म की ख़बरें फैलाने की जो कोशिश हो रही है उसमें भी कमी कर दी जाए। लोगों को आमाल के ऊपर लाने की ज़रूरत है, लोगों को अल्लाह की तरफ लेकर आने की ज़रूरत है, ताकि लोगों का ताल्लुक़ अल्लाह की तरफ हो जाए। इस किस्म का अगर कुछ है भी सही तो इस चीज़ की ज़रूरत है कि भाई लोगों को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करें, तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हिफाजत फरमाएंगे, अल्लाह पाक आसानियाँ फरमाएंगे। ये बात भी नहीं है कि अक्टूबर ही के महीने में ज़लज़ले आएंगे और इस बार भी अक्टूबर आने वाला है तो पता नहीं क्या कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क की हिफाजत फरमाएँ, अल्लाह यहाँ के वासियों की हिफाजत फरमाएँ, और अल्लाह उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा दें। उन इज्तिमाई अज़ाबात से अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमा दें कि जो पहले किस्म की उम्मतों के ऊपर आए थे, पहले किस्म के लोगों के ऊपर आए थे। पैगम्बर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को इज्तिमाई अज़ाब में मुब्तला होने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पनाह मांगी है, तो हम भी यही दुआ करते